آج ہم ایک کافی اہم موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ یہ ایک مضمون پر مبنی ہے، پاکستان کا نیوکلیئر امبریلا، مسلم اجتماعی دفاع، اور اس کے مصنف ہیں ظہیر احمد میر۔ جی تو آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تصور ہے نیوکلیئر امبریلا ڈاکٹرین، اسے ذرا سمجھا جائے۔ مضمون اسے صرف ایک فوجی پالیسی نہیں کہتا، جی بالکل بلکہ اس سے کچھ زیادہ، ایک وسیع نظریہ۔ تو ہم اس کی جڑیں دیکھیں گے، اس کی ساخت اور اس کے جو بنیادی عناصر مضمون میں بتائے گئے ہیں ان کا جائزہ لیں گے۔ ہاں، تاکہ پوری تصویر واضح ہو سکے۔ بالکل۔ اور بات شروع کرتے ہیں مضمون کے ایک آپ کہہ لیں کلیدی اقتباس سے۔ لکھا ہے، طاقت اگر مقصد سے خالی ہو تو خطرہ بن جاتی ہے۔ پاکستان کی ایٹمی طاقت جنگ کے لیے نہیں، ایمان، آزادی اور امت کے تحفظ کے لیے بنی۔ یہ خود ایک بڑی گہری بات ہے۔ جی، یہ اقتباس ہی کافی کچھ کہہ دیتا ہے اس نظریے کی روح کے بارے میں۔ تو آئیے بنیادی سائر سے شروع کریں۔ یہ نیوکلیئر امبریلا ڈاکٹرائن مضمون کے مطابق ہے کیا اصل میں؟ اسے صرف پالیسی نہیں کہا، نظریہ دفاع کہا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ صرف الفاظ کا ہیر پھیر تو نہیں؟ نہیں، مضمون تو یہی کہتا ہے کہ یہ محض الفاظ کا فرق نہیں ہے۔ اسے نظریہ دفاع کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف آپ کہہ لیں کہ ہتھیاروں یا فوجی حکمت عملی تک محدود نہیں ہے۔ اچھا۔ اس کا جو مرکزی خیال مضمون پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے، خاص طور پر نیوکلیئر والی، وہ صرف پاکستان کی اپنی سرحدوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح سے وسیع تر جو مسلم دنیا ہے اس کے لیے ایک حفاظتی چھتری کا کام دے سکتی ہے۔ اچھا، یعنی ایک طرح کا اجتماعی دفاع؟ جی، اجتماعی دفاع۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ مضمون اٹھاتا ہے، وہ یہ کہ یہ مدد کسی قسم کے تسلط یا دوسرے ملکوں کو یوں کہیں کہ اپنا محتاج بنانے کے ارادے سے نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اسی لیے اسے اجتماعی دفاع برائے امن کا عنوان دیا گیا ہے۔ مطلب طاقت کا مقصد جنگ نہیں، بلکہ امن قائم کرنا اور مسلم دنیا کا مشترکہ تحفظ ہے، باہمی احترام اور خود مختاری کی بنیاد پر۔ جی، یہ تو واقعی ایک اہم فرق ہے، اور مضمون نے اسے قرآن کی ایک آیت سے بھی جوڑا ہے، سورۃ التوبہ کی آیت 71۔ مومن آپس میں ایک دوسرے کے محافظ ہیں۔ جی، اس حوالے سے تو لگتا ہے کہ مضمون اسے صرف ایک اسٹریٹجک ضرورت نہیں سمجھ رہا، بلکہ ایک اخلاقی اور ایمانی جہت بھی دے رہا ہے۔ بالکل بالکل۔ یہ آیت کا حوالہ دینے سے یہ نظریہ ایک وسیع تر اسلامی فریم ورک میں آ جاتا ہے۔ مضمون کی دلیل یہ بنتی ہے کہ مسلم ممالک کا ایک دوسرے کا دفاع کرنا یہ صرف کوئی سیاسی یا فوجی ضرورت نہیں، بلکہ ایک طرح کی مذہبی ذمہ داری بھی بن جاتی ہے۔ اور یہی چیز اسے جو روایتی جیو پالیٹکس ہے اس سے شاید تھوڑا مختلف کرتی ہے، اسے ایک نظریاتی گہرائی ملتی ہے۔ صحیح۔ تو یہ تو ہوئی اس کی تعریف اور مقصد۔ اب ذرا اس کے تاریخی پس منظر پر آتے ہیں۔ یہ حصہ مجھے خاصا دلچسپ لگا۔ مضمون کہتا ہے کہ یہ نظریہ بالکل نیا نہیں، بلکہ اس کی جڑیں مدینہ کی جو ابتدائی اسلامی ریاستی اتحاد تھیں وہاں تک جاتی ہیں۔ یہ کیسے؟ مطلب ایک قدیم ریاست اور آج کی نیوکلیئر ٹیکنالوجی؟ ہاں، یہ موازنہ پہلی نظر میں واقعی تھوڑا حیران کن لگتا ہے، لیکن مضمون ایک خاص مماثلت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ دلیل یہ دی گئی ہے کہ جو ریاست مدینہ تھی، میثاق مدینہ کے تحت جو بنی، وہ تاریخ میں ایک ایسی ابتدائی مثال ہے جہاں مختلف قبائل، مختلف گروہ اپنی اندرونی خود مختاری تو رکھتے تھے، جی۔ لیکن ایک مشترکہ دفاعی معاہدے کے تحت وہ متحد تھے۔ یعنی اندرونی معاملات میں آزاد، مگر باہر سے کوئی خطرہ ہو تو دفاع سب کا مشترک تھا۔ اوہ، اچھا۔ تو مضمون کا استدلال یہ ہے کہ پاکستان اسی بنیادی اصول کو، یعنی خود مختار اکائیوں کا مشترکہ دفاع، آج کے دور میں جدید طریقوں سے اپنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو فرق صرف ٹیکنالوجی اور طریقوں کا ہے؟ جی، مضمون یہی کرتا ہے کہ جہاں مدینہ میں اتحاد کی بنیاد تلوار اور آپ کہہ لیں افرادی قوت تھی، وہیں آج اسٹریٹجک ڈیٹرنس یعنی نیوکلیئر صلاحیت اور ٹیکنالوجی انضمام جیسے جدید ذرائع استعمال ہو رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی انضمام سے کیا مراد ہو سکتی ہے یہاں؟ میرا خیال ہے اس سے مراد شاید دفاعی ٹیکنالوجی شیئر کرنا، معلومات کا تبادلہ یا مل کر ریسرچ وغیرہ کرنا ہو سکتا ہے۔ تو مطلب پرانا اصول، نئی شکل۔ یہ واقعی ایک الگ زاویہ ہے۔ مضمون یقیناً حالات کے فرق کو تو مانتا ہی ہوگا۔
بالکل بالکل، وہ پیمانے اور حالات کا فرق تو ظاہر ہے، لیکن زور اسی بنیادی فلسفے پر ہے۔ یہ تاریخی حوالہ دینے کا مقصد شاید اس نظریے کو ایک تسلسل، ایک گہرائی دینا ہے، اسے صرف آج کی ضرورت نہیں بلکہ ایک تاریخی اصول کے تسلسل کے طور پر دکھانا ہے۔ ٹھیک، یہ ہمیں اگلے نقطے کی طرف لاتا ہے۔ آج کل خطرات صرف فوجی تو نہیں رہے، جیسا مضمون میں بھی ذکر ہے، معاشی دباؤ ہے، سائبر حملے ہیں، نظریاتی جنگ ہے۔ تو یہ نظریہ دفاع ان سب سے کیسے نمٹے گا؟ کیا یہ صرف میزائلوں کے خلاف ڈھال ہے؟ نہیں، مضمون اسے صرف فوجی خطرات تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ اس کی ساخت کو سمجھانے کے لیے 3 دائروں کا ایک ماڈل دیا گیا ہے جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ 3 دائرے؟ کون کون سے؟ پہلا اور سب سے بنیادی دائرہ ہے قومی سلامتی، یعنی پاکستان کی اپنی سلامتی، اپنی سرحدیں، اپنے مفادات۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا دائرہ ہے علاقائی تحفظ کا۔ اس میں آس پاس کے ممالک جو ہمارا خطہ ہے اس کا امن و استحکام شامل ہے، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کا امن اپنے پڑوسیوں کے امن سے جڑا ہے۔ صحیح۔ اور تیسرا؟ تیسرا اور سب سے وسیع دائرہ اسلامی اجتماعی دفاع کا ہے۔ یہ پوری مسلم امہ کے مشترکہ دفاع کا تصور ہے۔ اچھا، تو یہ تینوں دائرے الگ الگ ہیں یا جڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، مضمون کے مطابق یہ بالکل جڑے ہوئے ہیں، لازم و ملزوم ہے۔ ایک کی کمزوری دوسروں پر اثر ڈالتی ہے اور ایک کی مضبوطی دوسروں کو طاقت دیتی ہے۔ تو یہ تینوں مل کر مسلم دنیا کے لیے ایک دفاعی توازن قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ توازن صرف فوجی نہیں بلکہ مضمون کے مطابق معاشی، سائبر، نظریاتی، سب طرح کے خطرات کے خلاف ایک فریم ورک ہے۔ تو اس طرح دیکھیں تو یہ نظریہ پاکستان کو ایک خاص ذمہ داری بھی دیتا ہے اپنے دفاع سے بڑھ کر۔ جی بالکل، یہ اسے خطے اور امت کی سطح پر ایک کردار تفریض کرتا ہے۔ یہ 3 دائروں والا ماڈل واقعی جامع لگتا ہے۔ یہ سمجھاتا ہے کہ قومی مفاد، علاقائی استحکام اور پھر امت کی سلامتی کیسے جڑے ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس نظریے کی عملی بنیادیں کیا ہیں، وہ ستون کون سے ہیں جن پر یہ سارا ڈھانچہ کھڑا ہے۔ مضمون میں 5 اجزاء بتائے گئے ہیں۔ جی، مضمون 5 بنیادی اجزاء یا ستون بیان کرتا ہے جو اس نظریے کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ جی بتائیے۔ پہلا ہے قابل اعتبار دفاعی صلاحیت۔ یہ تو ظاہر ہے سب سے اہم، یعنی ایک مضبوط، جدید اور ایسی فوجی طاقت، خاص طور پر نیوکلیئر ڈیٹرنس، جس پر یقین کیا جا سکے، جو نہ صرف پاکستان کے لیے ہو بلکہ ضرورت پڑنے پر دوسروں کے لیے بھی ایک حفاظتی عنصر بنے۔ یہ ڈیٹرنس کی بنیاد ہے۔ ٹھیک، دوسرا؟ دوسرا ہے کثیر الجہتی ہم آہنگی، یعنی یہ تسلیم کرنا کہ اتنا بڑا مقصد اکیلے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے دوسرے مسلم ممالک، علاقائی فورمز، شاید عالمی اداروں کے ساتھ بھی مسلسل مشاورت، رابطہ کاری اور عملی تعاون ضروری ہے۔ یعنی ڈپلومیسی اور فوجی تعاون دونوں؟ جی، دونوں سطحوں پر۔ تیسرا ہے معاشی خود انحصاری۔ مضمون اس پر بہت زور دیتا ہے کہ پائیدار دفاعی آزادی کے لیے معاشی طور پر مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ ہاں، یہ تو منطقی بات ہے۔ بالکل، مضبوط معیشت ہی دفاعی اخراجات اٹھا سکتی ہے اور باہر کے معاشی دباؤ کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ چوتھا ہے اخلاقی سفارتکاری۔ اخلاقی سفارتکاری یہ کیا ہے؟ یہ دلچسپ ہے۔ مطلب یہ کہ خارجہ پالیسی صرف مفادات پر نہیں بلکہ انصاف، اصولوں اور اخلاقی قدروں پر مبنی ہونی چاہیے۔ مضمون کہتا ہے کہ اس سے دوسرے ممالک کا اعتماد بھی ملتا ہے اور نظریے کو ایک اخلاقی قوت بھی۔ اور پانچواں اور شاید سب سے منفرد، ایمان بطور طاقت افزا عنصر۔ اچھا، یہاں ایمان کو صرف ذاتی عقیدہ نہیں سمجھا گیا بلکہ قومی اور اجتماعی سطح پر ایک ایسی قوت کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو عزم دیتی ہے، حوصلہ بڑھاتی ہے، قربانی کا جذبہ پیدا کرتی ہے اور مشکل حالات میں ثابت قدم رکھتی ہے۔ یہ دفاعی صلاحیت میں ایک غیر مادی لیکن طاقتور عنصر کا اضافہ ہے۔ یہ 5واں نقطہ، ایمان بطور طاقت افزا عنصر، یہ واقعی بہت اہم لگتا ہے۔ وہ اقتباس بھی تو اسی طرف اشارہ کر رہا تھا، یہ ڈیٹرنس خوف سے نہیں، ایمان سے ہے۔ جی بالکل۔ یہ بات تو اسے مغرب کی جو روایتی ڈیٹرنس تھیوریز ہیں ان سے کافی الگ کرتی ہے۔ وہ تو زیادہ تر نقصان کے خوف پر مبنی ہوتی ہیں۔ صحیح کہا آپ نے، وہ زیادہ تر مادی طاقت کے توازن اور میوچل اشورڈ ڈسٹرکشن جیسے تصورات پر زور دیتی ہیں۔ یہاں ایمان کا عنصر اسے ایک مختلف جہت دیتا ہے۔
تو ان پانچوں اجزاء کو اگر ملا کر دیکھیں تو مجموعی تصویر کیا بنتی ہے اس نظریے کی؟ دیکھیں، مجموعی تصویر یہ بنتی ہے کہ یہ جو نیوکلیئر امبریلا ڈاکٹرن ہے، جیسا مضمون میں بیان ہوا، یہ دفاع کو صرف فوج اور ہتھیاروں کا کھیل نہیں سمجھتا۔ یہ اسے ایک مربوط نظام کے طور پر دیکھتا ہے، جس میں فوجی طاقت، جسے ہارڈ پاور کہتے ہیں، وہ بھی ہے، جی، ساتھ میں معاشی استحکام، سفارتی تعلقات، اخلاقی اصول اور ایمان کی روحانی قوت، جس میں سافٹ پاور کے عناصر بھی آ جاتے ہیں، یہ سب مل کر کام کرتے ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ دفاع کا ایک جامع ہولسٹک تصور ہوا۔ جی بالکل، ہولسٹک اپروچ ہے، جہاں مادی اور غیر مادی سب چیزوں کو اہمیت دی گئی ہے۔ لیکن یہاں یہ سوال ضرور ذہن میں آتا ہے، جس کا شاید تفصیلی جواب مضمون میں نہ ہو، کہ اس قسم کا جو کثیر جہتی نظریہ ہے، خاص طور پر جس میں ایمان کا عنصر اتنا مرکزی ہے، اسے عملی جامہ پہنانا کتنا ممکن ہے، اور بین الاقوامی سطح پر خاص طور پر وہ ممالک جو بالکل سیکولر پالیسیوں پر چلتے ہیں، وہ اسے کیسے دیکھیں گے اور اس پر عمل درآمد میں کیا چیلنجز آ سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ تو آج ہم نے ظہیر احمد میر کے مضمون کی روشنی میں پاکستان کے نیوکلیئر امبریلا کے تصور کا ایک تفصیلی جائزہ لیا، اور یہ بات واضح ہوئی کہ مضمون اسے صرف ایک فوجی حکمت عملی نہیں، جی نہیں، بلکہ تاریخ، ایمان اور مسلم اجتماعی دفاع کے ایک وسیع ویژن پر مبنی نظریہ دفاع کے طور پر پیش کرتا ہے، جو قومی، علاقائی اور امہ ان تینوں سطحوں پر سلامتی کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل، اور اہم نکات اگر دہرائیں تو اس کی تعریف بطور نظریہ دفاع، اس کا مقصد اجتماعی دفاع برائے امن، ریاست مدینہ کے ماڈل سے اس کا تعلق جوڑنے کی کوشش، جدید خطرات کے لیے اس کی 3 دائروں والی ساخت، قومی، علاقائی، امہ، جی، اور وہ 5 ستون: قابل اعتماد دفاع، کثیر الجہتی ہم آہنگی، معاشی خود انحصاری، اخلاقی سفارتکاری اور ایمان بطور طاقت افزا عنصر، یہ سب مل کر فوجی تیاری کو دوسرے پہلوؤں سے جوڑتے ہیں۔ صحیح۔ اور آخر میں ایک نکتہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں جو ماخذ کی بنیاد پر ہے، مگر شاید براہ راست اس طرح بیان نہیں ہوا۔ آج کی دنیا میں جہاں زیادہ تر عالمی سیاست اور دفاعی حکمت عملی خالصتاً سیکولر قومی مفاد یعنی ریئل پالیٹک پر چلتی ہے، جی، وہاں ایک ایسی دفاعی حکمت عملی جس میں ایمان اور اخلاقیات کو مرکزی حیثیت دینے کی بات ہو، اس کا عملی نفاذ کیسا ہوگا، اور عالمی سطح پر اس کا تاثر روایتی ماڈل سے کیسے مختلف ہو سکتا ہے؟ کیا یہ زیادہ پائیدار اتحاد بنا سکتا ہے، یا یہ مزید نظریاتی تقسیم پیدا کر سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جس پر مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔ آج ہم ایک بڑے اہم موضوع کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس کچھ مواد ہے، کچھ اقتباسات ہیں جو پاکستان کے نیوکلیئر نظریے اور مسلم اتحاد کے عنوان سے جڑے ہیں۔ یہ ایک خاص زاویہ پیش کرتے ہیں۔ دلچسپ۔ ان تحریروں میں پاکستان کی جو ایٹمی پالیسی ہے، اس کے لیے ایک اخلاقی بنیاد آپ کہہ لیں وہ فراہم کرنے کی کوشش ہے۔ اچھا، اخلاقی بنیاد؟ جی، اور ساتھ ہی سعودی عرب کے ساتھ ایک نئے دفاعی معاہدے کا بھی ذکر ہے، اور پھر ایک اس سے بھی بڑا منصوبہ، ایک مسلم دفاعی اتحاد کا۔ یعنی کافی کچھ ہے اس میں۔ بالکل۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان ذرائع میں جو خیالات ہیں، جو دلائل ہیں، انہیں سمجھیں کہ بھئی یہ پاکستان کی ایٹمی طاقت کو کس طرح دیکھتے ہیں، یعنی ان کا نظریاتی فریم ورک کیا ہے۔ ہاں بالکل، اور پھر اس کا عملی اطلاق کیسے ہوتا دکھا رہے ہیں، اور مستقبل کا کیا نقشہ ہے ان کے ذہن میں۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں ان نکات کو۔ ضرور، شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہی بات، پاکستان کی نیوکلیئر پالیسی کی وہ بنیاد جسے یہ ذرائع اخلاقی کہہ رہے ہیں، بڑا دلچسپ موازنہ کیا گیا ہے۔ کس چیز سے موازنہ؟ کہ جو مغربی ایٹمی طاقتیں ہیں ان کا مقصد تو غلبہ حاصل کرنا ہے، ڈومینیٹ کرنا ہے، جبکہ ان تحریروں کے مطابق پاکستان کی پالیسی کا محور تحفظ ہے۔ اچھا، یعنی ڈیفنس بمقابلہ ڈومیننس۔ جی، یہ ایک بنیادی فرق کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ تو واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ اور اسی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک قرآن پاک کی آیت کا بھی حوالہ ہے ان ذرائع میں، سورۃ البقرہ آیت 190۔ جی، وہ آیت جس میں کہا گیا ہے کہ جو تم سے لڑیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو۔ بالکل وہی، مگر زیادتی نہ کرنا، کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ صحیح۔ تو یہ تحریریں کہتی ہیں کہ یہی پاکستان کی ڈاکٹرائن ہے، یعنی طاقت ہو لیکن اس میں ضبط ہو، کنٹرول ہو،
اور امن ہو تو وقار کے ساتھ۔ اس کا کیا مطلب سمجھیں ہم؟ دیکھیں، یہاں جو سب سے نمایاں بات ہے نا، وہ یہ کوشش ہے کہ ایک جو خالصتاً عسکری اور اسٹریٹجک معاملہ سمجھا جاتا ہے، ایٹمی طاقت، جی۔ اسے ایک واضح اخلاقی اور آپ کہہ لیں مذہبی بنیاد دی جا رہی ہے۔ ان ذرائع کے مطابق اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ طاقت کا استعمال آپ نے پہل کرنے یا حملہ کرنے کے لیے نہیں کرنا، اچھا، بلکہ صرف اپنے دفاع کے لیے کرنا ہے۔ ٹھیک۔ اور جو آیت کا حوالہ ہے وہ اسی بات پر زور دیتا ہے کہ لڑو مگر حد سے نہ بڑھو، یعنی طاقت کا استعمال جائز ہو، محدود ہو۔ تو گویا یہ ایک ذمہ دارانہ رویے کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ تصور جیسا ان تحریروں میں پیش کیا گیا ہے وہ پاکستان کی ایٹمی حیثیت کو ایک ذمہ دار قوت کے طور پر دکھاتا ہے، جس کا مقصد تسلط قائم کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنا تحفظ۔ جی، اپنا تحفظ، اپنے مفادات کا تحفظ۔ گویا یہ طاقت ایک امانت ہے، ذمہ داری ہے، جس کا استعمال بہت احتیاط سے ہونا چاہیے۔ بالکل، اور اخلاقی ذمہ داری کے ساتھ۔ یعنی ان ذرائع کے مطابق مقصد بالادستی نہیں بلکہ خطے میں ایک طرح کا توازن اور تحفظ قائم کرنا ہے۔ یہ واقعی ایک الگ زاویہ ہے۔ جی، روایتی طاقت کی سیاست سے ہٹ کر۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی نظریاتی بنیاد۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ ان تحریروں میں اس کا عملی پہلو کیسے بیان ہوا ہے۔ ایک ممکنہ معاہدے کا ذکر ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 2025 کا۔ ہاں، اس کا ذکر میں نے بھی دیکھا، پاکستان سعودی دفاعی معاہدہ 2025۔ اور ان ذرائع میں اسے نیوکلیئر امبریلا نظریے کا عملی آغاز کہا گیا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی، نیوکلیئر امبریلا کی اصطلاح بذات خود بہت اہم ہے۔ اور اس معاہدے میں کردار بھی واضح کیے گئے ہیں۔ پاکستان ظاہر ہے دفاعی صلاحیت فراہم کرے گا، یعنی فوجی قوت، ٹیکنالوجی۔ جی، جبکہ سعودی عرب کو روحانی مرکز اور سفارتی وزن رکھنے والی قوت کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ یعنی ایک طرف ہارڈ پاور، دوسری طرف سافٹ پاور اور مذہبی حیثیت۔ بالکل، اور اس شراکت داری کے نتیجے کو ایک فارمولے میں بھی ڈال دیا ہے، طاقت پلس ایمان از اکول ٹو تحفظ۔ عقیم منفرد فارمولا ہے نا؟ تو اس مجوزہ معاہدے اور اس فارمولے کے بارے میں ان ذرائع سے کیا سمجھ آتا ہے؟ اگر ہم ان تحریروں کے بڑے تناظر میں دیکھیں نا، تو یہ جو مجوزہ معاہدہ ہے یہ صرف دو ملکوں کے درمیان کوئی عام سا دفاعی سمجھوتا نہیں لگتا۔ اچھا، پھر کیا ہے؟ بلکہ اس سے مسلم دنیا میں ایک نئے اسٹریٹجک بندوبست کی طرف پہلا قدم کہا جا رہا ہے۔ ایک نئی الائنمنٹ؟ کچھ ایسا ہی۔ یہاں جو ملاپ پیش کیا جا رہا ہے وہ قابل غور ہے۔ ایک طرف پاکستان کی فوجی اور ایٹمی صلاحیت یعنی طاقت، ٹھیک، اور دوسری طرف سعودی عرب کا مسلم دنیا میں جو ایک مقام ہے مذہبی لحاظ سے بھی اور سفارتی اثر و رسوخ بھی، یعنی ایمان۔ تو ان ذرائع کا کہنا ہے کہ ان دونوں کو ملا کر تحفظ حاصل کرنے کا منصوبہ ہے۔ اور یہ نیوکلیئر امبریلا والی بات، اس کا کیا مطلب لیا جائے یہاں؟ دیکھیں، عام طور پر تو یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے جب کوئی ایٹمی طاقت اپنے کسی غیر ایٹمی اتحادی کو سیکیورٹی کی گارنٹی دیتی ہے۔ جی، جیسے امریکہ نے نیٹو اتحادیوں کو دی ہوئی تھی۔ بالکل، مگر یہاں جس طرح ان ذرائع میں اسے پیش کیا جا رہا ہے، یہ پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ ایک خاص قسم کے دفاعی رشتے کی طرف اشارہ لگتا ہے۔ خاص قسم کا رشتہ؟ جی، جس کی بنیاد صرف اسٹریٹجک مفاد نہیں بلکہ مشترکہ اسلامی شناخت اور مفادات پر رکھی جا رہی ہے۔ یہ روایتی تعریف سے ذرا مختلف تاثر دے رہا ہے۔ یعنی یہ صرف ایک فوجی معاہدے سے بڑھ کر ہے؟ اس میں ایک نظریاتی، ایک تہذیبی پہلو بھی شامل ہے؟ جی، ان تحریروں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے۔ طاقت اور ایمان کا یہ ملاپ، یہ واقعی ایک غیر معمولی بنیاد ہے جو یہاں پیش کی جا رہی ہے۔ اور شاید یہیں سے بات پھر ایک اور اس سے بھی بڑے تصور کی طرف جاتی ہے۔ کون سا تصور؟ ان ذرائع میں یہ جو پاکستان سعودی معاہدہ ہے نا، اسے ایک زیادہ بڑے منصوبے کی طرف پہلا قدم بتایا گیا ہے، اور اس بڑے منصوبے کو نام دیا گیا ہے مسلم نیٹو کا۔ مسلم نیٹو، یہ نام تو بہت کچھ کہتا ہے۔ نیٹو یعنی مغربی ممالک کا جو دفاعی اتحاد ہے، اس کے وزن کا اندازہ ہوتا ہے۔ بالکل، تو یہ مسلم نیٹو کا کیا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے ان تحریروں میں؟ یعنی اس کے بنیادی عناصر کیا ہوں گے؟ ہاں، وہ بھی بتائے گئے ہیں، کچھ بنیادی ستون گنوائے گئے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ایک مشترکہ دفاعی معاہدہ ہو، یعنی ایک پر حملہ سب پر حملہ سمجھا جائے۔ اچھا، یعنی کلیکٹیو ڈیفنس کا اصول۔ جی، دوسرا ایک متحدہ کمانڈ کا نظام ہو
جو مشترکہ فوجی حکمت عملی بنائے، آپریشنز کو مربوط کرے۔ یونیفائڈ کمانڈ سٹرکچر، ٹھیک ہے۔ تیسرا، اسلام کے جو مقدس مقامات ہیں ان کا تحفظ، اسے ایک کلیدی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک اہم مذہبی پہلو ہے۔ جی، اور چوتھا، دفاعی صنعت میں آپس میں تعاون، تاکہ باہر کے ملکوں پر انحصار کم ہو۔ ڈیفنس انڈسٹریل کوآپریشن، یعنی خود انحصاری کی طرف قدم۔ بالکل، اور اس پورے ویژن کا آپ کہہ لیں حتمی مقصد جو ان ذرائع میں بتایا گیا ہے وہ ہے امت کا دفاع امت کے ہاتھوں۔ امت کا دفاع امت کے ہاتھوں، یعنی مسلم دنیا اپنی حفاظت کے لیے خود کفیل ہو۔ جی، یہ جو خاکہ یہاں پیش کیا گیا ہے یہ تو ایک بہت ہی وسیع اور پرعزم اجتماعی دفاعی نظام کا ہے نا؟ جی، اس کی بنیاد صاف نظر آ رہی ہے۔ مشترکہ مذہبی شناخت، شاید مشترکہ خطرات کا احساس اور باہمی مفادات۔ تو اس کا مقصد کیا بتایا گیا ہے؟ ان ذرائع کے مطابق بنیادی مقصد یہی لگتا ہے کہ مسلم ممالک اپنے دفاع کے لیے بیرونی طاقتوں پر انحصار کم سے کم کریں، اچھا، اور عالمی سطح پر ایک متحدہ، ایک مؤثر دفاعی قوت کے طور پر ابھریں۔ یہ مسلم نیٹو کی اصطلاح ہی یہ بتاتی ہے کہ یہ صرف کوئی علامتی اتحاد نہیں سوچا جا رہا، بلکہ ایک باقاعدہ ڈھانچہ۔ جی، نیٹو کی طرح ایک باقاعدہ ادارہ جاتی ڈھانچہ بنانے کا منصوبہ لگتا ہے۔ متحدہ کمان، مشترکہ دفاع کا عہد، دفاعی صنعت میں تعاون، یہ سب ایک سنجیدہ فوجی اتحاد کی طرف اشارے ہیں۔ اور مقدس مقامات کے تحفظ والا نقطہ؟ وہ اسے ایک منفرد مذہبی اور تہذیبی جہت دیتا ہے جو اسے شاید دوسرے روایتی فوجی اتحادوں سے الگ کرتا ہے۔ بلا شبہ ان ذرائع میں ایک بہت بڑے منصوبے کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت جامع اور بڑا ویژن ہے۔ تو آج ہم نے ان ذرائع کا جو جائزہ لیا اس سے چند اہم باتیں سامنے آئیں، ٹھیک ہے نا؟ جی، خلاصہ کریں تو ہاں، پہلی تو یہ کہ ان تحریروں کے مطابق پاکستان کی نیوکلیئر پالیسی کی بنیاد مغربی تصور غلبہ کے بالکل الٹ تحفظ اور اخلاقی اصولوں پر ہے، اور اس کے لیے قرآن سے دلیل لائی گئی ہے۔ جی۔ دوسری بات یہ کہ اس نظریے کا عملی عکس ایک ممکنہ پاکستان سعودی دفاعی معاہدے میں دیکھا جا رہا ہے، جسے نیوکلیئر امبریلا کا آغاز اور طاقت پلس ایمان = تحفظ فارمولے کا نمونہ کہا گیا ہے۔ بالکل، اور تیسرا اہم نقطہ یہ کہ یہ معاہدہ بھی بذات خود ایک بڑے مقصد یعنی مسلم نیٹو جیسے اتحاد کی جانب پہلا قدم بتایا گیا ہے، جس کا مقصد امت کا دفاع امت کے ہاتھوں ممکن بنانا ہے۔ صحیح۔ ان ذرائع کا جو اختتامی پیغام ہے وہ بھی بہت زوردار ہے۔ طاقت جب ایمان سے جڑی ہو تو تحفظ بن جاتی ہے۔ نیوکلیئر امبریلا پاکستان کا فخر نہیں، امت سے عہد ہے۔ بالکل، اور آخر میں ان ذرائع میں ایک نعرہ بھی شامل کیا گیا ہے جو اس پورے بیانیے کو سمیٹتا ہے نا؟ ہاں، وہ نعرہ پاکستان زندہ باد، نئی عالمی طاقت۔ جی، یہ نعرہ پاکستان کے مستقبل کے کردار کے بارے میں ایک خاص ویژن، ایک خاص امید کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ تو وہ باتیں تھیں جو ان ذرائع میں پیش کی گئی ہیں۔ جی، یہاں اب ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر شاید ہمارے سننے والے خود بھی غور کر سکتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا؟ جیسا کہ ان ذرائع میں تفصیل سے بتایا گیا ہے، دفاعی حکمت عملی، خاص طور پر جوہری صلاحیت جیسی حساس ترین ٹیکنالوجی کو مذہبی شناخت اور اخلاقی جواز کے ساتھ اتنی گہرائی سے جوڑنے کے اس کے علاقائی اور عالمی سطح پر کیا ممکنہ اثرات ہو سکتے ہیں، کیا مضمرات ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ جی، کیونکہ یہ ایک ایسا پہلو ہے جس کا تجزیہ صرف فوجی یا اسٹریٹجک زاویوں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ یہ ثقافتی، سیاسی اور بین الاقوامی تعلقات کے وسیع تر میدان میں بھی غور و فکر کا متقاضی ہے۔ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔